بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مفتیان اعظام اور میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ نے ہم پر احسانات کی کس قدر بارش فرمائی ہے. کتنے احسانات ہیں اللہ جل جلالہ کے ہم پر کہ ہم اگر ان احسانات کو شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں اللہ جل جلالہ نے بارش کی طرح ہم پر برسائی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. نعمتوں کا شمار کرنا یا شمار کرانا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ جل جلالہ نے ہمیں نعمت قرآن اور ہمارے علاقے کو حفاظ قرآن اور علماء دین سے جس قدر نوازا ہے. بزرگوں اسی اگر انہائی نعمتاں پر شکر کرنا چاہساں شکر نہیں کر سکتے. ایک دور ہو بھی ایسا بزرگوں اتحاس دیوری بیچ اسے مقامی عالم دا ملنا بہت دشوار آسا. آج اللہ نے ہمیں وہ دور دکھایا کہ اساں کو علماء کرام اور مفتیان اعظام دی اتنی لمبی فہرست ہے. اگر مختصر وقت واسطے انہوں کو اسی ہے سٹیج پر دعوت دیں دیا پھر ایک دن نہیں بزرگوں پھر ایک دن کے بعد اور 3 دن ہمیں چاہیے تاکہ اسی انہوں علماء کرام دے مواعظ اور ملحوظات سن سکا. یہ اللہ کا احسان ہے بزرگوں. مدارس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے اندر علماء تیار کیے. مدارس نے ہر علاقے کے اندر حفاظ تیار کیے، قراء تیار کیے اور مفتیان اعظام تیار کیے. اسی سوچ ہی نہیں سکتا بزرگ پہاڑی علاقہ ہے. ہمارے اس پہاڑی علاقے کے اندر الحمدللہ بہت کم مدت میں
اتنے سارے علماء دا تیار ہونا بزرگوں یہ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ابھی محنت کی مزید ضرورت ہے، یہ بہت ضرورت ہے۔ اچھا یہی فرق ہے بزرگوں ایک عصری ادارے اور ایک دینی ادارے کے اندر۔ دیکھا جائے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس کے کارنامے ان کو گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے کتنی خدمات اس ملک اندر بیرون ملک اندر بلکہ ساری دنیا بھی پیش کی دی بزرگوں سندہ شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اساں جیسا طالب علم جس ویلے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے کسی پڑھے ہوئے کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب صرف اپنی ملازمت تک یا اپنی تجارت تک یا اپنے کاروبار تک محدود ہے تو ہمیں افسوس ہونے لگتا ہے۔ اچھا اس دے بارے کچھ تسی دیکھو دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے آنے والا اس کا ذہن اتوں بھی بڑھیا دا ہوتا کہ مجھے افراد سازی کرنی ہے، میں افراد بڑھانے ہیں، حفاظ کی صورت میں، قراء کی صورت میں، اہل علم کی صورت میں، مفسرین کی صورت میں، محدثین کی صورت میں۔ اچھا اس واسطے اسی دیکھ لیں بزرگوں اب ہمارے علاقے میں الحمدللہ مدارس 10-12 ہو چکے ہیں، چاہے تو ہم لگتا اسی 12 مدرسے یا 13 مدرسے ڈر جائیے نہیں بزرگوں جس ویلے اسی سن رہے ہیں اور ایک مدرسہ اور کھلیا ایک اور کھلیا ایک اور کھلیا 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ہائی کہہ ہوں کی اسی لیکن میں کہتا ہوں ابھی بھی کام ہے۔ یہ دور ایسا بزرگوں خیر القرون کا دور، ہر مسجد اندر مدرسہ موجود ہوتا سب، ہر مسجد اندر کیا سب ضرور ہر مسجد میں مدرسہ، وہ مسجد بھی تھی وہ دارالفتہ بھی تھی، مسجد بھی ایسی اور دارالقضاء، وہیں مسجد وہیں دارالتفسیر، وہیں مسجد وہیں دارالحدیث، وہیں مسجد وہیں درسگاہ، وہیں عالم بھی بنایا جا رہا ہے، اسی مسجد کے اندر حفاظ بھی تیار کیے جا رہے ہیں، اسی مسجد کے اندر قراء بھی تیار کیے جا رہے ہیں، اور اسے مسجد بھی فتاوی نویسی دا کم بھی ہو رہے ہیں۔ ہاں اسی 10-12 مدرسوں میں نظر لا کے بزرگوں ہو کر کے نا پٹال چھوڑ رہے ہیں اسی 10-12 مدرسوں میں۔ اچھا دیکھو بزرگوں فقہاء کرام سے ایک مسئلہ بیان کی تھا ضمنی طور پر عرض کرتا ہے، فقہاء کرام فرماندے ہیں کہ ہر بستی کے اندر ایک مفتی کا ایک فقیہ کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ یہ بزرگوں فرض کفایہ، اسی اگر اپنے علماء کرام دی تعداد دیکھتے ہیں نا بزرگوں 15-20-25 علماء کرام یا 30 یا زیادہ اگر ہو 40 علماء کرام ہو، اور گاؤں ہیں ہماری اڑی کے اندر تقریباً 110 گرام دی کتنی بستیاں ہوسن بزرگوں کتنے کو ہوسن لگ بھگ 250-300 بستیاں ہوسن مالے ہوسن بزرگوں زیادہ ہی ہوسنا بزرگوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اساں کو اس ویلے بات اتنی محنت کرنی ہے اجا مزید اساں 260 فقیہ یا 250 فقیہ تیار کرنے ہیں۔ اچھا پھر فرمائے فقہاء کرام سے فرمایا اگر اس بستی اندر کوئی بھی فقیہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلے مسائل جاننے والا نہیں ہے، ساری بستی گنہگار ہوگی، ساری بستی کیا اسی بزرگوں۔ اچھا اب دیکھو بزرگوں یہ مدرسے قائم ہوں گے، یہ مدرسے ان بستی والوں کو گناہگار ہوئی تھی بچائے والا سبب اور ذریعہ بن دیں کہ نہیں بن دیں؟ بن دیں بزرگوں، بن دیں یا نہیں بزرگوں؟ اچھا ہونا سا کیا کرنا بزرگوں
اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے اگر 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو آپ علم دین پڑھائیے اور ایک بیٹے کو آپ مخصوص کیجئے عصری تعلیم کے لیے، لیکن دیندار پہلے 2 کو پڑھائیے۔ دیندار کس کو پڑھانا بزرگوں؟ 2 کو پڑھانا۔ اچھا، ایسا معاشرہ بالکل الٹا چلتا، کوئی بیچارہ بڑا کرم فرما ہمارے مدارس میں بعض دفعہ آتا ہے عصری ادارے سے متعلق، اور پہلے ایسا کو پوچھتا مولوی صاحب تسی دسو تساں مدرسے وچ انگریزی حساب دا اور سائنس دا انتظام کیتا دا کچھ کے نہیں؟ اہل مدارس دا کم تے نہیں ہے بزرگوں کا سی سائنس دان دے امت کو، یہ مت ہمارا کام ہے بزرگ، مدرسے والا بھی کام نہیں ہے کہ اسی میتھمیٹکس بھی ایک ماہر استاد امت کو فراہم کرنا، ایسا کام نہیں ہے بزرگ۔ اور اہل مدارس نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم جدید علوم کے اندر ماہر افراد آپ کو فراہم کریں گے، بلکہ اہل مدارس کی عہد میں اہل مدارس اگدین تسی اپنے بچے جو حفظ واسطے سرسو اسی حافظ قرآن بڑھا کے تساں کو حافظ کر سکتے۔ آپ حفظ قرآن کے بعد اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتے ہیں، ہم عالم دین بنا کر کے آپ کو حافظ دیں گے۔ آپ اگر اپنے بچے کو ہمارے حوالے کرنے کے بعد قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں، اسی قاری صاحب بڑھا کے تساں کو حوالے کر چھوڑ ساں تو اس کی ذمہ داری آگے کس طرح استعمال کرو۔ اکھے نا جی سائنس بھی ہونی چاہیے ضروری، میتھ بھی ہونا چاہیے، ہندی بھی ہونی چاہیے، سنسکرت بھی ہونی چاہیے، دنیا پر کی جتنی زبانیں وہ ساری آن کے اٹے چاڑو کس دے؟ ہوں جو رستے بچے سکولاں بچ پڑھ دے ہیں، کالجاں بچ پڑھ دے ہیں، یونیورسٹیاں بچ پڑھ دے ہیں، انہاں لوگاں کو آکھو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے آکھو 1.5% بچے آندے مدرسے میں ان دے بارے میں تسی بہت فکر مند ہوندے ہو کہ عصری علوم وچ بھی ماہر ہونے چاہیے، او جڑے 99% امت دے بچے عصری ادارے وچ پڑھدے ہیں، ان دے دین دی فکر تساں کی کی کیا فکر کی تھی بزرگوں؟ میرا تھی کچھ جگہ سے بزرگوں رات لیٹ پہنچا، ایک بچے مگوان ہے وہ یونیورسٹی پڑھتا سا ایم ٹے کر رہا، میں اس کو پوچھتا سا ٹھیک کیسا ماحول ہے اسکول کے اندر؟ اکھنا کہ نا جی اچھا ماحول ہے، مگر تعلیم دوسری اکھے تعلیم کٹھے ہوں دی بچیاں دی بھی اور بچی اکھے جی بینچ الگ ہوں دیں بچیاں دی بھی بینچ الگ ہوں دیں، مکھے ٹھیک اکھے ایک اس دوئے کو بجنی سکتے ہیں ایک اس دوئے نال اکھنا کہ دیکھو جی میں یونیورسٹی دا طالب علم ہاں لیکن پھر بھی میں تساں کو مشورہ اس دینا مگر مشورہ نہیں چاہیے تھا ویسے اتفاق نالا اکھے پھر بھی میں تساں کو اطلاع کرتا اکھے حالات ٹھیک نہیں، پھر اس نے گل آتی اکھے بچی کے لیے اپنے گھر سے باہر جا کر علم کوئی بھی علم حاصل کرنا کسی بھی صورت میں اس کے لیے بہتر ہے نہیں۔ پھر وہ پیران پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی گل یاد آئے، فرماندے آسے عورت کی حفاظت 2-3 جگہوں پر ہو سکتی ہے، یا باپ کے سائے میں، یا شوہر کی زوجیت میں، اور یا اس کڑی دی بچی دی پہن دی تی دی حفاظت ہو سکتی ہے قبر دے اس گڑے اندر، چوتھی کوئی جگہ نہیں جہاں پر اس عورت کی حفاظت ہو سکتی۔ ہمارے جتنا یہ طبقہ عصری علوم کے اندر اس وقت منہمک ہے بزرگ، رات تیار اساں ہی کی دیا اصل ذہن بنایا بچے کو ڈاکٹر بنانا ہی بنانا، بچہ بول چال دے قابل ہوئے نا کہ انجینئر بنانا ہی بنانا ہے، وہ چاہے انجینئر بنے یا نہ بنے، ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، لیکن زندگی دا سارا سرمایہ جونکڑا ہے اس دی تعلیم حاصل کی دے۔ دیکھو بزرگو ہم عصری اداروں پر تنقید نہیں کرنی ہے، ایک تجزیہ دیکھیں بزرگو، عصری اداریاں دی عمر کتنی ہے بزرگو؟
2000 بعد 24 سال. کتنی عمر ہے بزرگوں؟ 24 سال میں ہماری اداروں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سینہ تان کے اپنے فخر نہ ڈال دیا، ہر گاؤں کو حافظ قرآن مہیا کر دیا ہے بزرگوں. یعنی اگر اسی کچھ ساں عصری ادارے کو کیا اپنی تاریخ سے لے کر کے آج تک آپ نے ہر گاؤں کو ڈاکٹر فراہم کیا؟ یہ جواب اسی بزرگوں ہیں 10 کتنے ڈاکٹر ہیں؟ 2 4 5 درجن ہوسن مرلے میں جیسا انجیکشن لگانا پہنا نا بزرگوں. دوڑ لگ اندی ہے، دوڑو جی ہسپتال میں جیسے انجیکشن لگانے والا کوئی نہیں، لائے والا کوئی نہیں. اور دیکھو بزرگوں، اہل مدارس اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہیں یا نہیں؟ دسو نا بزرگوں، نیندر آ گئی جی؟ کامیاب ہیں اہل مدارس؟ پھر بھی ایسی تدگیر کرساں مدرسے پر، پھر بھی بلوغ الاقصا مدرسے پر مدرسے بن گئے جی اتنے سارے چلسن کی اس طرح. اور بھائی ایک بہت بڑی ذات چلائے والی ہے، اس ذات رفتہ خیال نہیں گیندا، توجہ ہی نہیں گیندی ہے. وہ کیڑی ذات ہے بزرگوں؟ اللہ جل جلالہ دی ذات، جیڑی ذات ان اداریاں کو چلان دی. پچھلے دن بزرگوں دارالعلوم دیوبند سفیر آیا سے مولانا سعید الرحمن صاحب مسجد نور بھی سنا گل کی تھی، مسجد جمعہ بھی پھر انہوں نے سنی تھے تعاون کی لوگوں کو منگیا. الحمدللہ لوگوں سے بڑھ چڑھ کے تعاون کی تھا. انہوں نے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کا سالانہ بجٹ 55 کروڑ روپے ہے. ڈر گئی سارے کتنا بزرگوں؟ ہندی کی گل نہیں ہے نا. آج دے کرنا سالانہ بجٹ کتنا ہو سی بزرگوں؟ لاکھ تھی 2.5 لاکھ کم گئے نہیں آسی بزرگوں. کسی بڑے ادارے دے آسی دیکھ سنا بزرگوں، کشمیر بھی کسی بڑے سرکاری ادارے دا بھی اتنا بجٹ جتنا بجٹ کس بزرگوں فرمان دے آسے مہینے کی جو بجلی کی بل آتی ہے، خالی بجلی کی بل میں 13.5 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے. کتنا دینا پڑتا بزرگوں؟ 20 کوئنٹل آٹا ایک بار پڑتا، صبح 20 کوئنٹل اور شامی 20 کوئنٹل. ہونا سی دیکھ سنا اداروں کو چلانا کون ہے بزرگوں؟ کیڑی طاقت ہے پیچھے بزرگوں؟ جو طاقت ان اداروں کو دن با دن ترقی بخش رہی ہے، قوت بخش رہی ہے، استحکام بخش رہا ہے. کیڑی طاقت ہے بزرگوں؟ اللہ جل جلالہ. اچھا ان ادارے پر حالات بھی آنے بزرگوں بہت زیادہ حالات سوچ ہی نہ سکتے بزرگوں. بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے یا بچوں کے کھانے کے لیے یا ادھار لینا پڑتا ہے، یا کچھ مدت کے لیے کچھ مہینوں کے لیے راشن لینا پڑتا ہے، یا کچھ پیسہ لے کر کے ان اداروں کے نظام کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ادارے بنے اور حالات میں آئے، حالات بھی بڑے سخت آنے بزرگ سوچ ہی نہیں سکتے بزرگ. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ادارے میں کام ہوا، ایک بلڈنگ بنی، دوسری بلڈنگ بنی، پھر کچھ کام ہوا مسجد کا، باقی چیزوں کا. استاذین پتہ کیا کرتا بزرگ؟ اکھے نا جی 12 ایڈ آ رہی جی 12 امداد آ رہی. بزرگوں ہمارا جتنا ہی بڑا مدرسہ ہے تحصیل منڈی کا سب سے بڑا مدرسہ، سب سے پرانا ادارہ، باقی ادارے جتنے بھی یہاں قائم ہو چکے ہیں نا سب اس ادارے دی مرحوم میں نہ. الحمدللہ بڑا بزرگ ہے اس بات کا، ٹھیک ہے نا. اچھا جتنا ادارہ ہے نا بزرگوں، آپ اتر پردیش کی کسی گاؤں میں چلے جائیں نا، اس کی بڑا تو سب کو گرامین ادارہ مل سی بزرگوں. اس کی بڑا ادارہ کو نہیں مل سی گاؤں. اچھا لوگ اتنی توجہ دے رہے ہیں اداروں کی جانب بزرگوں، ایسے ادارے بھی 500 400 600 بچے پڑھ رہے ہیں بزرگ، خوب دل کھول کر کی معاونت بھی کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں اور جان بھی لگا رہے ہیں. اور اس لائق کو نا بزرگ کو فخر بھی سمجھتے ہیں، پھر شکر بھی کرتے ہیں اللہ یہ بھی شکر ہے کہ ہمارا مال تیرے راستے میں تیرے اداروں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں پر استعمال ہو رہا ہے. اکھے یہ بھی سچ ہے، بعض دہنا سے وہ منع نہیں آندی ہے اللہ کہ ہمارا مال تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت میں لگ رہا ہے. جو ادارے بنے ہیں نا بزرگوں، ہم نے ان اداروں کا خیال رکھنا ہے. بچے پڑھ کر کے آئیں گے، پڑھنے کے بعد
ہم ان بچوں سے فیض لیں، فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں. اچھا ورنہ کیوں تھا؟ امام صاحب حفظ مکمل کرنے کے بعد مسجد میں چلا گیا. اب مسجد والے بھی کھلتے ہیں امام صاحب نال، حافظ صاحب نال، قاری صاحب نال. مسجد میں 50 امام 50 آدمی مقتدی ہیں، 50 کے 50 بات ہمارے ایک امام صاحب سے ناراض ہیں. کیوں ناراض ہیں؟ آخر اصل مزاج کے مطابق نماز نکالنا. آپ تعجب کریں گے بزرگوں، یہاں ایک بہت بڑی مسجد میں ایک مرتبہ امام صاحب بھیجا. ایک عام آدمی آیا، مجھ صاحب گل سن جی کہ جناب آخر امام صاحب بھیجا تساں لیکن قرات اس کی ویسی نہیں ہے. میں کہ ان کو تے ہر پاک دے امام کو آن کے دوسرے آگے لاواں او امام نماز پڑھا سی. میں کہ اپنی قرات اپنی دو صورتیں بھی صحیح نہیں ہیں اور تنقید امام صاحب پر رکھے امام صاحب کی قرات صحیح نہیں. تو بزرگوں ان اداروں کا وجود یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کہ ان کی قدر کریں. جتنے بھی ادارے ہیں بزرگ، جہاں بھی ادارے، ہماری ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان اداروں کا تعاون بھی کریں، معاونت بھی کریں اور بچوں کو بھی بھیجیں. اور جو بچے مدارس میں جانے سے رہ گئے ان کی تربیت کا انتظام اپنے گھروں کے اندر کریں. ان کی تربیت کا انتظام کہاں کریں گے بزرگ؟ اچھا یہ کر لیں بزرگ، ماشاءاللہ 500-600 کو مجمع یہاں پر ہے. اگر اسی اس ویلے اکثر کہ دیکھو جی آپ چاہو کس سنا آج اپنے کرامی صبح تلاوت کی دیئے یا اپنے بچوں کو سورہ یاسین پڑھائی دیئے، تلاوت کی دیئے، یہ کاج پارا تلاوت ہوئے دا بزرگو بمشکل، اللہ معاف کرے بزرگو، بمشکل 40 سے 50 آدمی سامنے آئیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہے. یہ علمیہ ہے کہ نہیں بزرگ؟ ہیں جی ہے علمیہ. صبح سویرے جاگے دا ماحول نہیں، گھراں وچ قرآن پڑھے دا ماحول نہیں، بچیاں کو جگائے دا ماحول نہیں. اسی سکول واسطے صبح سویرے تیار کرنے ہیں بزرگ. سکول پیسہ اسی 50 کلومیٹر دور اپنے بچے کو مہینے بعد اس بچے دی فیس اسی 5000 تھی کن کے 12000 تک ادا کرساں. لیکن وہی آدمی استاد دعا بچا کر کسی ادارے وچ پڑھدا ہے 500 روپے دیتے واسطے بھی تیار آخی جی نا ادارے میں چاندہ رہندا جی، مدرسے میں چاندہ رہندا. بزرگوں کھل لے گئے نہیں ادارے میں چاندے آنے آکے آندہ رہندا. فرشتے تھوڑی بیٹھے دن وہاں. تو اپنے بچے نے بزرگوں تربیت کرو. بچوں کو صبح سویرے جگائے دا ماحول بڑھاؤ. صبح سویرے جاگے نال بچہ کمزور نہیں ہو سی بزرگوں. مدرسے دے بچے کیاں طاقتور ہوندے ہیں، صحت مند ہوندے ہیں، تندرست ہوندے ہیں بزرگ. اور پڑھے بات اسی دیکھ سنا بزرگوں ماشاءاللہ 2 دعوتاں کھاندے ہیں نزد علماء کرام. پیارے بھی 3 دعوتاں کھاندے ہیں فٹ فاٹ کیاں. یہ تے تعلیم کے دوران غذا بالکل سادہ ہوندی ہے بزرگ. غذا کی ہوندی ہے بزرگوں ازدہ زیادہ واسطہ تعلیم کے دوران دال ہی نال پیندا ہے بزرگ. اور دوسرا یہ ہے بزرگوں مدارس کے اندر صبح سویرے جگایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے. صبح سویرے جاگے دی برکت نال اور تلاوت قرآن دی برکت نال طویل زمانے تک اہل مدارس تندرست رہندے، صحت مند رہندے. بزرگوں اپنے بچوں کو صبح سویرے جگائے دا ماحول دیو. صبح سویرے جگاؤ، جگائے بعد انہوں کو بجال کے قرآن کریم پڑھاؤ اپنے سامنے بجال کے. بزرگوں ماں کو فرصت نہیں ہوتی، ماں اپنے بچے کو 10 منٹ واسطے بجا لے. پیو کو فرصت نہیں، پیو اپنے بچوں کو 10-15 منٹ دے ہوئے پترا ہمارے سامنے قرآن پڑھ. علمیہ ہے بزرگوں اسی مکتبہ میں بچوں کو بھیج دینا. مکتبہ میں بچوں کو بھیجے بعد شاید ہی کوئی خوش قسمت والد ہو سی یا والدہ ہو سی جیڑا اپنی بچی کو یا بچے کو یاکسی پترا مکتب بھی تو قرآن مکمل کیتا مارے سامنے بیج کے قرآن دی تلاوت کر. کوئی گرام بچ مکتب ہوئے باوجود کسی گرام بچ اگر کسی آدمی دا انتقال ہوندہ ہے فوراں دوڑ دیں مدرسہ دا آخر جلدی کا چھوٹی چوٹ پر آنا مدرسہ دی بچی وہ ختم قرآن پڑھ کے اس دے اس مرے دے آدمی کو بخشا سکتا. اس نال نہیں بخشے گے ضرور. مدرسے دے اچھی طرح سنیں بزرگ، مدرسے دے جنہ بچیاں کو کھڑ کے تسی ختم قرآن کراؤ سو اس ختم قرآن دی بنیاد پر تس دا مریا دا آدمی نہیں بخشے گے. اس کا بزرگوں اس واسطے کہ نا بچن دی دل اندر خلوص بھی نہیں ہوندہ.
اچھا بعض آتے ہیں نا جی بچے آنے پھر والد صاحب کا انتقال ہوا ایسا اسی بچے کو آخو جی 2 قرآن پڑھ سن. میں کہ بھائی اللہ اللہ کرو اگر بچہ سن ایک قرآن بھی پڑھے نا یہ بھی غنیمت سمجھ کے نا, یہ بھی کیا سمجھ کے نا, غنیمت سمجھ کے نا. 2 قرآن کو سن پڑھوں گا کس نے پڑھ سن 2 قرآن اخنا جی آئے دن. اچھا بعض دفعہ مدرسے والوں کو تانگ کیتے گیندا, تانگ کیا کیتے گیندا اکھے نا جی کسی دن بھی اگر چوتھ ہے نا بزرگوں اسے دن مدرسے تھی بچے آنے چاہے دیں. استے سامنے یہ چیز بالکل نہیں رہتی کہ مدارس کے بھی اصول ضوابط ہوتے ہیں, ان کے کچھ قوانین ہوتے ہیں, ان کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں. یہ چیز استے ذہن بھی نہیں بزرگوں, استے ذہن بھی اجاں بھی یہ چیزاں ہیں کہ مدرسے بیچ بچے کو پیجے بعد اس کو ایک ملا بڑھائے گی سی گا. کیا بڑھائے گی سی بزرگوں؟ ملا سمجھ دے نا پہلے کس کو آگ دیا سی بزرگوں. بس شاید مدرسے والا نا صرف اتنا کام ہے بچے کو چاہو مدرسے بیچ بھیجو, مدرسے بیچ بھیجے بعد 2-4 سال 5 سال بیچ ملا تیار گئی سی بعد بھی جی اس ملا گیری کرنی ہے. مدرسے دے شاید کوئی ضابطے نہیں ہوندے. بہرحال بزرگو اپنے بچن دی تیل ختم ہو گیا. تو بزرگوں میں عرض کر رہا تھا روزانہ اپنے گھروں کے اندر قرآن آواز آندی ہے جی پیچھے, روزانہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائیں. جس آدمی نے قرآن پڑھا ہے وہ اس کی فکر کرے کہ میرے گھر کے اندر روزانہ تلاوت ہو اور اپنی ذات سے ابتدا کرے کہ میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کروں. اور جن گھروں کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا موجود نہیں ہے وہ اس بات کی فکر کریں کہ ہم بھی قرآن کو تجوید کے ساتھ درست کر کے پڑھیں گے. اچھا, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, یہ علم دیا ہے, وہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, لیکن ترجمہ اور تفسیر کسی عالم کی نگرانی میں پڑھیں. قرآن کریم کے بہت سارے تراجم اس وقت بازاروں میں مل جاتے ہیں. یہاں پاکستان کے ایک مائناز عالم دین حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ توضیح القرآن کے نام سے بازار کے اندر دستیاب ہے. یہاں مل سکتا ہے یا بارہمولہ مل سکتا ہے, سری نگر میں دستیاب ہے. وہ ترجمہ پڑھیں, حواشی بھی ہیں اس میں, کافی سارا فائدہ ملے. مزید اگر کسی کو شوق بڑھے تو معرفت القرآن کا وہ مطالعہ کرے. مزید اگر کسی کے اندر یہ طلب اور جستجو پیدا ہو جائے تو کسی عالم کی نگرانی میں اور تفسیروں کا مطالعہ کریں, لیکن ماحول بنائیں بزرگوں. اچھا, اس وقت قرآن کے نام پر دنیا میں بہت سارے فتنے پھیلے ہوئے ہیں دنیا بھر کے, اور ہیں وہ مسلمان, لیکن قرآن کے نام پر یا حدیث کے نام پر یا فقہ کے نام پر بے شمار قسم کا انتشار انہوں نے امت کے اندر پھیلا دیا. اور یہاں پڑوس کے اندر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک آدمی, وہ انجینئر علی مرزا, کچھ سالوں پہلے یہاں کشمیر کے اندر بھی ہمارے نوجوان طبقے کے اندر بڑا انتشار پھیلے آسا جی انجینئر علی مرزا. حالانکہ اس نے تو برباد کر دیا, ایک بہت بڑی نسل کو برباد کر دیا جو لوگ اس کے پیچھے چلے. وہ نہ بیچارہ قرآن کا جاننے والا ہے نہ حدیث کا جاننے والا ہے, سطحی طور پر کچھ چیزوں کا علم ہے اس پر, اور ہمارا نوجوان طبقہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اس لیے ایسے شاطر آدمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی طرح سے دوسرا فرقہ وہاں پر وجود میں آیا جاوید احمد گاندھی کے نام سے. اسی طرح سے یہاں ملک ہندوستان میں مہاراشٹر میں ایک آدمی نے امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں.
شکیل بن حنیف کا. تو بزرگوں ان فتنوں سے بچنے کے لیے اور ان کی سرکوبی کے لیے اور اپنی نوجوان نسلوں کو ان کی بچائے واسطے اپنے علماء نال تال میل رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے علماء کرام سے، اپنے اہل علم سے، اپنے ائمہ سے مل کر کے ان فتنوں سے ہوشیار ہو سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے علماء سے، اہل علم سے دوری اختیار کر کے ان فتنوں کا شکار ہو جائیں. پیدا ہوئے تھے ہم مسلمان، اللہ حفاظت فرمائے، جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوگا شاید اسلامی رجسٹر کے اندر ہمارا نام نہ. اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائیں بزرگوں. ہر ایک آدمی یہ طے کر لے کہ میں روزانہ کم سے کم قرآن مجید کا ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ اور حواشی کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا. کوئی بڑا مسئلہ ہے بزرگوں؟ ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہیں، آرام سے پڑھ سکتے ہیں بزرگوں، کوئی مشکل تو نہیں ہے. جی مشکل ہے بزرگوں؟ ماشاءاللہ بعض رات تو بڑی بڑی تفسیروں کا مطالعہ کر رہے ہیں ہماری اس تحصیل اڑی کے اندر. بعض رات معرف القرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو ستاجوں کا بزرگوں انہیں جب دقت ہو جاتی ہے وہ اپنے علماء سے رابطہ بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں. بزرگوں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہا تھا ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ. جہاں دقت ہوتی تھی وہ نوٹ کر کے رکھتے تھے کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، یہاں یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، اس آیت کی یہ تفسیر سمجھ میں نہیں آئی. جب وہ کسی بڑے عالم کے پاس جاتے تھے اپنے سارے مسائل کا حل وہاں سے پا کر کے واپس آتے تھے. جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا، پھر ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر ہم قرآن سے ہدایت پا سکیں گے. اللہ جل جلالہ شروع میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ، کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ رہنما ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کی. اب آگے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن سے ہدایت لینی ہے. ہدایت کیسے لیں گے؟ اس کا سبب کیا بنے گا؟ اس کا ذریعہ کیا بنے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. 5 چیزوں کا اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کو جب آپ اختیار کرو گے پھر تم قرآن سے تعلیم حاصل کر سکو گے، ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکو گے. ان 5 باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا. غیب پر کیا لانا بزرگوں؟ ایمان لانا. جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں لیکن قطعیت سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے، آنکھیں بند کر کے کہو بزرگوں، چاہے ہمارے مشاہدے میں آئے یا چاہے مشاہدے میں نہ آئے. الذین یؤمنون بالغیب. اسی شروع تھی سن ہیں نا بزرگوں، غیب، قبر دا عذاب برحق ہے، قبر دا عذاب برحق ہے. بزرگوں پہلے گھروں کے اندر بزرگ مائیں اور بزرگ اپنے اپنے بچوں کو ڈراتے بھی تھے اس چیز سے. سیف القلوب پڑھے انڈیا سے بزرگوں، اس کتاب کے اندر تو مستقل ایک عذاب قبر کا. چلو کسی نہ کسی بارے قبر دا عذاب یاد رہندا. اچھا اس وقت تب کا عذاب کا وجود بھی چاہے گا. آخر جی عذاب قبر کوئی چیز، عذاب قبر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. عذاب قبر کا کوئی تصور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وعذاب القبر حق، قبر کا عذاب پہلی صفت ہے بزرگوں ایمان آنا اللہ پر، اللہ دی ذات پر، اللہ دی صفات پر، اللہ دے نبیاں پر، فرشتاں پر، کتاباں پر، یوم آخرت پر. قبر دا عذاب حق ہے، حشر ویلے جمع ہونا اے حق ہے. پھر سارے اعمال نامے کو اس انسان کو ملنا ہے بھی حق ہے. کسی دا نام آیا مال تائیں بھی مل سی، کسی دا بائیں بھی مل سی. اصلی اعمال تو نہیں کسی جیڑی بھی اعمال ہے نا بزرگو
انہاں اعمالاں کو ایک شکل دیتے گی سی، ایک وجود دیتے گی سی. جڑے ایسے اعمال کر دیں نا بزرگوں، اسا نماز پڑھی، نماز پڑھے بعد کیا ہوا ہے اللہ ہی جانتا نا بزرگوں، لیکن اصلی اس پڑھی گئی نماز کو اللہ جل جلالہ ایک شکل دے سن، ایک وجود دے سن بزرگوں. اسی کوئی نیک کام کر دیں نا بزرگوں، اس نیک کام کو اللہ جل جلالہ کل قیامت والے دن ایک وجود بخش سن. وجود بخشے بعد اس کو میزان عدل بھی تولے گے سی گا. میزان عدل بھی کیا ہو سی بزرگوں؟ ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، ہمارے ان تمام اعمال کو اللہ جل جلالہ حشر میں ایک وجود عطا فرما کر کے میزان عدل میں تولیں گے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں بزرگوں؟ ساری چیزیں حق ہیں، انہاں پر اساں ایمان آننا ہے. اصلی زندگی ہے نا بزرگوں، یہ دنیا یہ اصلی زندگی ہے. ہماری اصل زندگی کب سے شروع ہوگی؟ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اس ویلے اصلی اصل زندگی شروع ہو سی بزرگ. غیر کی جتنی چیزیں ہیں نا بزرگوں نے تمام چیزوں پر کیا آنا ہے؟ ایمان آنا ہے. سمجھ آنے بزرگوں گا انہیں سبا چیزوں پر کیا آنا بزرگوں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یاد رکھو بزرگوں، آخر پر ایک پانچ چیزوں کا ماسن دعا عمل کیا کرنا، نماز کو قائم رکھنا. نماز کو قائم رکھے تھے کیا مطلب؟ یہ کہ نماز پڑھنا ہے کہ قائم رکھنا. پڑھنا ہے کہ بزرگوں پڑھنا ہوئی ایک اسی علی گال نیت کیا ہے نماز کی، اکھے نیت کروں اس نماز کی، کچھ پر کی، کچھ پرار کی، کچھ تو پہلا سال کی. نیت کریں نا بزرگوں پوری توجہ کے ساتھ. جس حدیث میں کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو. ایک اعلیٰ درجہ نا بزرگوں. اور دعا درجہ کے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ یقین رکھو کہ تم اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تمہیں. اور ایسی نماز ہے جی ہوں اسدال کیوں ہوتا بزرگوں؟ اسدال ہوتا ہوئی ہے بزرگوں جلدی جلدی آئے نا اسے ملا ٹٹھو ملا اڑیو اڑے مڑے اور ٹٹھے نٹھے دی گال پوچھ دی بزرگ. اسی تک اسی معلوم نماز کو قائم رکھو بزرگ. پتہ کرو فرائض کتنے ہیں نمازوں. فرض کس کو حق دیں، واجب کس کو حق دیں. ساری ذمہ داری تھوڑی مدرسے والے دی بزرگ، ساری ذمہ داری تھوڑی علماء کرام کی ہے. تو اس کی بھی ذمہ داری بڑھ دینا کہ بزرگوں کچھ یعنی بڑھ دیئے کہ نہیں. اچھا دیکھو تعجب بزرگوں، تعجب کا سو تسی ایک مولوی صاحب سن ایک جگہ سنت مطابق نماز پڑھائے. نماز پڑھ کے بعد نکلے اتھے ایک صاحب آسے ہو آ کے اس نے لڑائی کے لگ گئی. لڑائی کیا کی تھی آخر جی تو کے ضرورت آسی اتنی لمبی صورت اتنی طویل نماز پڑھائی دی سو نہیں پتا پیچھے بیمار بھی ہوں دے. پچھلے دن سیاسی جلسے ہوں دے آسن بزرگوں پوری تیار گڈیاں بھی ناریاں نال اور ریلیاں نال کسے کو اعتراض نہیں ہوں دا. تیار لاندے آسے ہیں بزرگوں فاقے بھی لگ دے رہے اور اتھے سننا سنانا بھی پہندا ہے. اتھے کسے کو اعتراض نہیں. مولی صاحب پیچھے اگر 2-5 منٹ زیادہ ہو گئی سنا قیامت آ گئی. ہاں مولی صاحب سکول بھی گیا دیکھو جی مولی صاحب کی دکان پر بھی گیا اتنی لمبی نماز پڑھانی ہے جی آج بھی پڑھانی ہے نماز. نماز کو قائم کرنا ہے بزرگوں فرائض کی رعایت کے ساتھ، واجبات کی رعایت کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ نماز کو پڑھو اور اپنی ساری ضرورتیں اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے پیش کرو اور نماز کے ذریعے سے ان کا حل طلب کرو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دو عمل ہے بزرگوں، ایک ایمان لانا اور دوسری چیز کیا ہے جی نماز قائم کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینے. اچھا
ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کروں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے. فرمایا کہ محدثین فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے وہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے قریب کرے، مسائل بتا کر، احادیث بتا کر، قرآن کی آیت بتا کر، مقاطع پڑھا کر کے، احادیث پڑھا کر کے، یہ بھی اسی زمرے میں شامل ہے کہ ایک آدمی اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، لیکن دوسرا آدمی اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس علم دین ہے، وہ لوگوں کو علم دین سکھا کر کے اللہ کا قرب اسی مالدار کی طرح حاصل کر سکتا ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو بزرگوں، ایک آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، وہ مال خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، اور ایک آدمی لوگوں کو مسائل بتا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے. اچھا کوئی عالم بھی نہیں ہے، مسائل بھی اس کے پاس نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے، لیکن صحت مند ہے، طاقتور ہے. محدثین فرماتے ہیں یہ اپنی طاقت ان غریبوں کی امداد میں، ان کی معاونت میں، ان کی مدد میں لگائے. جہاں جس کو جس طرح کی ضرورت ہے، جہاں مسلمانوں کی اس کی خون کی ضرورت ہے اپنا خون پیش کرے، مسلمانوں کی اس کی جوانی کی ضرورت ہے اپنی جوانی پیش کرے، جہاں ایمان والوں کی ان کی طاقت کی ضرورت ہے اپنی طاقت پیش کرے. یہ بھی مال خرچ کرنے والے کی طرح اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. اور چوتھی چیز کیا بزرگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر ایمان لانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لانا. اب دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک لطیف اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر اسی قرآن پڑھا نا اس کو تھوڑا جا غور کرنا سو پتہ چلے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت پانے کے لیے لوگوں کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ لوگ جو کچھ آپ پر اللہ نے نازل کیا اسے بھی تسلیم کر لیں، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا اس کو بھی. اس سے پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اور جو کچھ آپ کے بعد کوئی نبی لے کر کے آئے گا. لیکن اللہ کیا فرمایا؟ آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو کچھ آپ کے بعد آئے گا، جو کچھ آپ کے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی. اور دیکھو بزرگوں، اب نبوت کا دروازہ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا. کار نبوت باقی رہے گا لیکن باب نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. باب نبوت بند، سمجھ آتی ہے بزرگوں؟ نبوت کا دروازہ اللہ سن بند کیتا رسول اللہ، لیکن نبوت جڑے کم آسے نا بزرگوں، نبوت کم باقی رہ سن، لیکن نبوت کا دروازہ باقی ہوتے بند ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. اچھا ہوں اگر کوئی آدمی دعویٰ کر سی نبی ہوئے تو تسی کیا افسوس کو بزرگو؟ تو زور نہ لگو نا جی، کیا افسوس تسی اس کو بزرگو؟ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے. اور دیکھو قادیان شریف میں جی کس آدمی دعویٰ کیتا آخر جی میں نبی ہوں، نا سا ہوتا ہے کہ غلام احمد قادیانی بہت بڑا طبقہ اس پیچھے پیچھے چلیا. ازدے کشمیر بھی ساؤتھ بھی کلگام بھی بہت سارے اس کو نبی ماننے والے ہیں، بانڈی پورہ بھی بہت سارے لوگ اس کو نبی ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے بزرگوں، اس 47 دی پہلی دی گل، لیکن جالت آسی علم نہیں آسا. اگر اساں کو کوئی ایسا بزرگوں اسی اکھیاں بند کر کے اساں یہ دجال ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس واسطے بھی ایسا تیار رہنا بزرگوں، اور اپنی نسلوں کو یہ سمجھاؤ بزرگوں، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ مسئلہ ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے. ازدہ ایمان بھی مسئلہ ختم نبوت ہے بزرگوں، ازدی جان بھی ایمان بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اب کوئی نبی. سمجھاؤ بزرگوں اپنے نوجوانوں کو.
کدے کدے اپنی مستورات کو آپ چھوڑ دے کرو بزرگوں، پتہ ہی نہیں چلتا بیچارے اصلی مستورات کڑیاں کو بات پتہ نہیں بزرگوں، اللہ ماشاءاللہ بالکل نہیں. کسی دادو کا سو بزرگوں ایک اس مستورات کے بارے میں سنے گیا ایسا، وہ فرماندے ایسی ہیں کہ حضرت فاطم صاحب دا جیڑا چولہا ہوتا نا اس میں بڑی برکت ہوتی. اس کو پوچھا ایک دوئی مستورات سن آکے حضرت فاطم صاحب کون آسے؟ آکے ایک بہت بڑے بزرگ آسے نا، وہ گزرے دن انہوں کو آتے آسے حضرت فاطم صاحب. کس کو آتے آسے فاطم صاحب؟ ایک بہت بڑے بزرگ کو آتے آسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں کیا آتے ہیں آکے جی یہ بہت بڑے بزرگ آسے کون؟ اس واسطے بزرگوں مسئلہ ختم نبوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی نبی نہیں آئے. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا سارا سامنا ہوگا. اب خوش قسمتی ہے اس انسان کی جس آدمی کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے. قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو یاد کر کے میں رونے لگی. پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت میدان محشر میں لوگ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وقت ایسے ہوں گے کہ کوئی بھی کسی کو یاد، اولاد بھی یاد نہ رہی، ماں باپ بھی، بہن بھرا، بزرگوں اور اپنے زوجین بھی ایک دوسرے کو یاد. لیکن ایک وقت ان میں سے ہوگا جب یہ اعلان ہوگا آؤ اپنے اپنے نامہ اعمال لے جاؤ. ہر ایک کانپ رہا ہوگا میرا نامہ اعمال کہاں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ فرمایا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِیہ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ. خوش ہوگا بزرگوں، کیا ہو دیکھو مجھے میرا شیلڈ، میرا انعام میرے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، مجھے میری سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں دی گئی. اور جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا نا، رو رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا اور کہے گا کاش میرا حساب ہی نہ لیا گیا ہوتا. بزرگوں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کیجئے، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے، متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، اللہ کی ذات پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، غیب کی جتنی چیزیں بتائی گئی ان پر ایمان لائیے. نماز کو قائم رکھنا یہ دوسرا جز ہے. اور تیسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا ہے. اور تیسری چیز نماز کو قائم رکھنا، اور آخری آخرت پر ایمان. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی اور استحکام نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے مل بیٹھنا نصیب فرمائے. جو بچے حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہماری بھی بخشش کا اور مغفرت کا سبب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.